الحمد لله ذي الجلالة والصلاة والسلام على صاحب الرسالة وعلى آله وأصحابه ومجتهدي ملته أولي الأيدي والأبصار والنبالة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنیم من نعرے اللہ اکبر می زنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر می زنم. قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. رضویم من نعرے یا اعلی حضرت می زنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم می زنم. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور رحمت مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمت و بارک وسلم. حضرات گرامی، پوسٹر کے ذریعے سے آپ تک یہ پیغام پہنچا، یہ اعلان پہنچا کہ آپ کی اس آبادی کے اندر، آپ کی اس بستی کے اندر یعنی بیرپور کلا کے اندر ایک بہترین عظیم الشان جشن عید میلاد النبی، عرس امام باقر اور پیغام مظہر اعلیٰ حضرت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. حضرات گرامی وقار، ہم آپ اس محفل میں تشریف لائے ہیں، اس لیے آئے، کس لیے آئے ہیں؟ نبی کی محبت میں تشریف لائے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ اہل بیت کی محبت میں تشریف لائے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ صحابہ کی محبت میں تشریف لائے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ ایمان و عقیدہ کا پیغام سننے کے لیے آئے ہیں. ایمان کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں. عقیدہ کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں. حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں. حضرات گرامی وقار، آج کا معاشرہ حال بہت خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج محفلیں بہت ہو رہی ہیں، مگر آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آج کے معاشرے کے اندر حال یہ ہو گیا ہے. جلسے کا انعقاد تو ہو رہا ہے، کسی جلسے کا انعقاد ہو رہا ہے، کہیں عید میلاد النبی کے نام پر، کہیں پر اہل بیت کرام کے نام پر، کہیں کسی بزرگ کے عرس کے نام پر، مگر بہت سی جگہ یہ جلسوں کا اسٹیج اکھاڑا بن گیا ہے. کئی جگہ یہ ہوتا ہوا
ہوا نظر آتا ہے کہ آپس میں چیوی گوئیاں ہوتی نظر آتی ہے، کہیں پر یہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ چٹکلے سنائے جا رہے ہیں، لطیفے بازیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کہا تھا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مگر الحمدللہ آج کی تاریخ میں آپ نے جو جشن عید میلاد النبی، عرس امام باقر صادق اور عرس امام باقر اور پیغام مظہر اعلیٰ حضرت کانفرنس کا انعقاد کر کے مظہر اعلیٰ حضرت کے پوتے کو بلایا ہے، یعنی نبی رہے مظہر اعلیٰ حضرت کو بلایا ہے، شہزادہ معصوم ملت کو بلایا ہے، مفتی اعظم پیلی بھیت کو بلایا ہے، ایک عظیم پیر طریقت کو بلایا ہے، حضرت علامہ مفتی مہران رضا خان صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہو چکی ہے، ان قریب منبر رسول پہ جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ یقیناً آپ بیان سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کا پیغام یہ دے رہے ہیں، احادیث مصطفیٰ کا پیغام یہ دے رہے ہیں، صحابہ کی بارگاہ سے جو سبق ملا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں، اہل بیت کی محبت کا درس یہ دے رہے ہیں۔ حقیقت میں جلسے و جلوس کا جو مقصد ہوا کرتا ہے وہ یہ بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت آپ کی اس بستی میں جلوہ گر ہوئی ہے، الحمدللہ کہ یہ شیر بے شیر اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں، ان کے نبیرہ ہیں، نبیرہ مظہر اعلیٰ حضرت ہیں۔ کون مظہر اعلیٰ حضرت ہے؟ وہ مظہر اعلیٰ حضرت ہے جنہوں کا پیغام زندگی بھر یہ تھا، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ جو کہتے تھے دنیا والوں کو درس دیتے تھے، پسے مردن ہے وعدہ دیدار، شوق جینے کا کیا کرے کوئی، اور پیغام دیا کرتے تھے دوزخی ہے بغیر حب حضور، عمر بھر اتقا کرے کوئی، نام جپتے رہو عبید ان کا گرچہ جل کر بھنا کرے کوئی۔ جنہوں نے وہ مظہر اعلیٰ حضرت ہے، شیر بے شیر اہل سنت ہے، ان کا پیغام یہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہیں گئے، کہیں تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے خاندان کا تعارف نہ کرایا، انہوں نے اپنے آبا و اجداد کا تعارف نہ کرایا، جہاں تشریف لے گئے لوگوں کو عشق رسول کا پیغام دیا ہے۔ یہ علماء موجود ہیں، یہ حضرات جانتے ہیں، جو ان کی سوانح پڑھ چکے سن چکے ہیں، وہ جانتے ہیں انہیں لقب شیر بے شیر اہل سنت کا لقب انہیں کسی مرید نے نہیں دیا تھا، ان کے کسی شاگرد نے نہیں دیا تھا، ان کے کسی خلیفہ نے نہیں دیا تھا، بلکہ اس وقت یہ خطاب ملا تھا جب ان کی فراغت کے بعد 2-4 سال ہی کا وقت گزرا تھا۔ شیر بے شیر اہل سنت کو جب شیر بے شیر سنت کا لقب ملا ہے، نوجوانی کا عالم تھا، معاملہ یہ ہے اس وقت مرید کرنا بھی شروع نہیں فرمایا تھا، اور جب سورت کی سرزمین پر تشریف لے گئے، وہی قریب میں راندیر کی سرزمین تھی، وہاں پر دیوبندیوں وہابیوں کا جمگٹھا تھا، وہاں پر دیوبندیوں نے لوگوں کے دلوں سے عشق رسول کو نکالنا شروع کر دیا تھا، لوگوں کے سینے سے محبت رسول کو ختم کرنا شروع کر دیا تھا، لوگوں کو گستاخ بنایا جا رہا تھا، اور وہ دیوبندی وہابی یہ درس دے رہے تھے معاذ اللہ نبی ہماری ہی طرح ایک بشر ہے، معاذ اللہ۔ وہ دیوبندی وہابی یہ سبق دے رہے تھے جیسا علم نبی کو ہے ویسا بچوں پاگلوں جانوروں کو بھی ہے، معاذ اللہ۔ وہ دیوبندی وہابی اپنی کتاب میں لکھ کر کے چھاپ رہے تھے شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ لوگ اپنی کتاب میں لکھ رہے تھے ہمارے نبی کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھ کر کے لوگوں کا عقیدہ خراب کرنا شروع کر دیا تھا کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علم میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل تو عمل میں امتی نبی کے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ نبی سے بڑھ جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس طرح سے لوگوں کے سامنے عقیدہ کو خراب کیا جا رہا تھا، لوگوں کے عقیدے کے اندر گندگی پھیلائی جا رہی تھی، غلط عقیدہ دیا جا رہا تھا۔ یہ انگریزوں کے اشارے پر کام کرنے والے یہ دیوبندی اور وہابی یہ لوگ لوگوں کے ایمان و عقیدے کو خراب کر رہے تھے، عشق اہل بیت عشق محبت رسول کو سینے سے نکال رہے تھے، مگر وہ مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شیر اہل سنت جب نوجوانی کے عالم میں جب سورت کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ تقریریں ہونے لگی، رد وہابیہ شروع کیا، لوگوں کے سامنے عشق رسول کا پیغام دینا شروع کیا ہے، لوگوں کو درس عشق رسول
دینا شروع کیا ہے. اب وہابیت و دیوبندیت کو برا لگا, اب انہیں تکلیف ہونے لگی. نوبت یہ آئی کہ مناظرہ ہوگا, ایک اسٹیج ادھر لگے گا, ایک اسٹیج ادھر لگے گا, مناظرہ کیا جائے گا, دیکھا جائے گا لوگوں کے سامنے. ہم تمہاری بھی کتاب دکھائیں گے, تم ہماری بھی کتاب دکھاؤ گے, پیغام لوگوں کو دیا جائے گا. کس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے, کس کا عقیدہ حدیث کریمہ کے مطابق ہے, کس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے. جب یہ پیغام, جب یہ نوبت آئی, مناظرے کی بات آئی, تو وہ لتا کا شعر مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شعر سنت نے کہا, دیوبندیوں جسے بلانا ہو بلا لو, وہابیوں جسے دعوت دینی ہو دے لو. یہ رضا کا شعر اکیلا آئے گا, تم سب کا مقابلہ کر کے دنیا کے سامنے یہ بتا دے گا ہم حسینی ہیں, وہابی دیوبندی پکے یزیدی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, یا علی, حیدری, یا علی, یا علی. اعلیٰ حضرت, زندہ باد, زندہ باد, مظہر اعلیٰ حضرت, عظمت مظہر اعلیٰ حضرت. زندہ باد, زندہ باد. حضرت نوبت آ گئی, مناظرہ ہوگا. کہاں ہوگا؟ دیوبندیوں نے کہا ہم اپنے مدرسے میں کروائیں گے. جا کے دیکھیے راندیر میں اب بھی مدرسہ ہے, وہ مدرسے میں ہوگا. مظہر اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہم تمہارے مدرسے میں کریں گے, سبحان, مدرسے میں کریں گے. سبحان. اب جب وہ کچھ نہ رہا تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ 200 لوگ ادھر کے ہوں گے, 200 لوگ ادھر کے ہوں گے. ذرا دیکھو تو شیرانہ ہمت کیا تھی. سبحان. وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مر مر کے جی لیں گے, نبی کے نام پر گر زہر مل جائے تو پی لیں گے. شہید ملت اسلامیہ کا غم ہے سینے میں, شہادت ان کو راس آئی محرم کے مہینے میں. سبحان. اب پہنچ گئے, دیوبندیوں نے ٹکٹ لے لیے, 200 لوگ ان کے 200 لوگ ان کے, آنے لگے. اب ان کے لوگوں نے کیا کیا, اندر گھس گئے, پھر ان سے جو ٹکٹ تھا پاس تھا وہ لے لیا, لا کر کے باہر پھر بانٹنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر اور لوگ اندر جانے لگے. اب جب دیکھا کہ ادھر تعداد کم دکھ رہی ہے, ادھر زیادہ دکھ رہی ہے, پولیس پرشاسن سے کہا گیا کہ بات تو تھی دونوں طرف کے لوگ برابر ہوں گے, ادھر کم دکھ رہے ہیں ادھر زیادہ. ان لوگوں نے کہا ہمیں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. کہا چیک کرو. چیک کیا گیا تو بغیر بہت سے لوگ بغیر ٹکٹ اور بغیر پاس کے تھے, وہاں سے ذلیل کر کے باہر نکالا گیا. اب مدرسہ ان کا ہے, محلہ ان کا ہے, گڑھ ان کا ہے, مولوی ان کے بھرے پڑے ہیں, مگر رضا کا شعر پہنچتا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کے سامنے انہی کے مولویوں کی کتاب حفظ الایمان دکھا کر کے کہتا تھے حفظ الایمان میں تمہارے مولویوں نے لکھا ہے کہ نبی کا علم جانوروں کی طرح ہے معاذ اللہ, نبی کا علم بچوں پاگلوں کی طرح ہے معاذ اللہ, نبی کا علم چوپایوں کی طرح ہے معاذ اللہ. اب جب دکھانا شروع کیا, بہر کیا کہتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. اب وہاں پر وہابیوں دیوبندیوں کے اوپر سوالات کی بوچھار شروع کر دی. آخرکار میں بھی تفصیل میں جاؤں, بہت وقت لگ جائے گا, مگر بات آ ہی گئی ہے. میں کچھ اور سوچ کے آیا تو مگر بات آ گئی مظہر اعلیٰ حضرت کی, تو یہیں پر نبی کا عشق بھی نظر آئے گا, نبی کی محبت بھی نظر آئے گی. پیغام مظہر اعلیٰ حضرت کیا ہے, وہی پیغام ہے جو کربلا میں امام حسین کا تھا, بغداد میں غوث اعظم کا تھا, اجمیر میں غریب نواز کا تھا, کچوچا میں مخدوم سونا کا تھا, کلیر میں صابر پاک کا تھا, جو دلی میں نظام الدین اولیاء کا تھا. وہی پیغام لے کر کے مظہر اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں. اور اس کے بعد دیوبندیوں کی کتاب حفظ الایمان ہے, عبارت پڑھی گئی, عبارت پڑھی گئی. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص, معاذ اللہ. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون کو بھی حاصل ہے, معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ.
ایسا علم غیب تو ہر سبی و مجنون کو، یعنی ہر بچے کو، ہر جانور کو، ہر پاگل کو حاصل ہے معاذ اللہ۔ یہ کس کے اندر ہے؟ یہ وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب یعنی مولوی اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب حفظ الایمان کے اندر ہے۔ اب سامنے کتاب تھی، پیج نمبر سامنے ہے، کتاب سامنے ہے، لوگ موجود ہیں۔ اب سورج کے نکلتے ہوئے جن کے اجالے میں یہ بات جھٹلائی تو نہیں جا سکتی تھی۔ اب کہنے لگا مولانا صاحب آپ سمجھے نہیں، اس کتاب میں جو عیسیٰ لکھا ہوا ہے ایسا علم غیب جانوروں، بچوں، پاگلوں کو بھی حاصل ہے، تو اس کا مطلب آپ سمجھے نہیں۔ مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہی تو سمجھنا نہ ہے، سمجھاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح اس کا مطلب ہے کہا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا یہاں پر لفظ ایسا ہے، ایسا علم غیب، تو یہ ایسا تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور تشبیہ کا مطلب ایک چیز کو دوسرے چیز کی طرح بتانا ہے۔ اور تشبیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تشبیہ من کلی وجوہ ہے، ایک تشبیہ من بعض وجوہ ہے۔ یہاں پر جو تشبیہ ہے یہ تشبیہ من کلی وجوہ نہیں ہے، تشبیہ من بعض وجوہ ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا آسان کر کے ان دونوں باتوں کو سمجھا دوں کہ من کلی وجوہ تشبیہ کیا ہے، من بعض وجوہ تشبیہ کیا ہے، آپ سمجھ جائیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کو آگے بات بڑھاؤں، اب کچھ ضروری باتیں سناؤں۔ ہم اتنا سمجھنا چاہتے ہیں؟ بولیے سنیں گے؟ سن رہے ہیں؟ تاکہ آپ بھی سمجھیں۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں زمانے کو، ہم بھی دیکھ رہے ہیں زمانے کو۔ سوشل میڈیا پہ تقریریں آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ سنیوں کے محلے میں جا کر کے تقریریں ہوتی ہیں، کس کے خلاف؟ قوالی کے خلاف۔ سنیوں کے محلے میں جا کر کے تقریریں ہوتی ہے، کس کے خلاف؟ محرم داری کے خلاف۔ سنیوں کے محلے میں جا کر کے تقریریں ہوتی ہے تعزیہ داری کے خلاف۔ سنیوں کے محلے میں جا کر کے تقریر ہوتی ہے چادر کے خلاف۔ سنیوں کے محلے میں جا کر کے تقریریں ہوتی ہے تو ڈی جے کے خلاف۔ سنیوں کے محلے میں جا کر کے تقریریں ہوتی ہے تو مزار پر حاضری دو مگر چومو نہیں، بس دور سے رہو۔ یہی اس تعلق سے کونڈے کے خلاف، کونڈے کا اتنا اہتمام کیوں، اتنا یہ سب بولنے والے کون ہے؟ سنی کہلانے والے مولوی ہے۔ ارے سنو، اگر کوئی محرم میں تعزیہ داری کرتا ہے تو مجھے بتا، کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ کیا وہ فاسق ہو جائے گا؟ کیا وہ گمراہ ہو جائے گا؟ کیا حکم لگائے گا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں محرم میں تعزیہ داری کرنے والے تعزیہ داری کرتے ہیں جہالت کی بنیاد پر، اگر ناجائز چیزیں بھی شامل کر دیتے ہیں تو یہ نادانی کی بنیاد پر ہے، مگر ان کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ سنیوں کے وہاں جا کر کے سنیوں کا رد ہو رہا ہے۔ ارے یہ تو دیکھنا چاہیے، یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یہاں تعزیہ بنانے والے، سبیل لگانے والے، شربت پلانے والے، امام حسین کی یاد بنانے والے، یہ سب محبت میں کر رہے ہیں۔ مزاروں پہ جانے والے، چادر چڑھانے والے محبت میں چڑھا رہے ہیں، موزہ دینے والے، مزاروں کو چومنے والے محبت میں کر رہے ہیں، کنڈے کی فاتحہ 22 رجب کو دلانے والے امام جعفر کی محبت میں کر رہے ہیں۔ جن کا تعلق بزرگوں سے محبت سے تھا اسے تم نے ختم کرنے کی کوشش کی، مگر گاؤں میں وہابیوں دیوبندیوں میں رشتہ داریاں ہو رہی ہے، دیوبندیوں میں تعلق بن رہا ہے، ناطے داریاں ہو رہی ہے، لوگوں کا ایمان جا رہا ہے، کوئی وہابی بن رہا ہے، کوئی دیوبندی بن رہا ہے، کوئی غیر مقلد بن رہا ہے، اور ان کی خرابیاں بتا کر کے لوگوں کا ایمان کون بچائے گا؟ پہلے ایمان بچاؤ، اس کے بعد عمل کی بات کرو۔ عمل بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، حج بعد میں ہے، زکات بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت رسول سبحان اللہ پہلے ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی تشریف لائے دنیا میں، مبعوث ہوئے، تبلیغ کی، نبی نے پہلے نہیں کہہ دیا لوگوں نماز پڑھو، لوگوں روزہ رکھو، لوگوں حج کرو، زکات دو، نہیں، پہلے کہا مجھ سے محبت کرو، سبحان اللہ۔ مجھے مانو، لا الہ الا اللہ انی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نماز بعد میں آئی، روزہ بعد میں آیا، حج بعد میں آیا،
زکوٰۃ بعد میں آئی اور احکام بعد میں آئے، عشق کا پیغام پہلے دیا گیا۔ بہت سے صحابی وہ ہیں نماز نہیں پڑھی، فرضی نہیں ہوئی تھی، روزہ نہیں رکھا، فرضی نہیں ہوا تھا، حج نہیں کیا، فرضی نہیں ہوا تھا، زکوٰۃ نہیں دی، فرضی نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحابی بھی ہیں، جنتی بھی ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا ایمان لائے، اتنا موقع نہیں ملا کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، خدا کی راہ میں جان دے دی، دنیا سے تشریف لے گئے۔ کون ہے؟ جنتی ہے۔ کون ہے؟ نبی کا صحابی ہے، حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خیبر کے میدان میں جب نبی تشریف لے گئے یہودیوں کے مقابلے میں، تو وہاں پر یہودیوں کی بکریاں چراتے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے پوچھا کہ یہودیوں سے کس سے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، کہا مکہ شریف میں پیدا ہونے والے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے آپ کو نبی بتا رہا ہے، ان سے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، وہ ہمارے دین کو غلط بتا رہا ہے۔ اب جب یہ سنا کہ وہ نبی ہے تو فوراً نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے، قدموں کو بوسہ لیا، یا رسول اللہ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ کہا میں بھی بتا رہا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور خدا کی بارگاہ کا راستہ بتانے آیا ہوں، خدا ایک ہے یہ مان لو۔ کہا ہم اسلام لے آئے تو کیا ہوگا، کیا ملے گا؟ نبی نے فرمایا جنت ملے گی، جنت میں حوریں ملیں گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجیے، ہاتھ بڑھایا، کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کر کے مشرف بھائی اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ میں یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوں، یہ ان کے مالکوں کے پاس پہنچانا چاہتا ہوں، کیسے پہنچاؤں؟ نبی نے فرمایا انہیں ہاتھ دو اور آواز دے دو اپنے مالک کے وہاں چلی جائیں، جو بکری جس کی ہوگی وہاں پہنچ جائے گی۔ انہوں نے ہاتھ دیا، جس کی بکری تھی اس کے گھر پہنچ گئی، بہت ساری بکریاں تھی، اپنے اپنے مالکوں کے گھر پہنچ گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے میں بھی جنگ کے میدان میں جاؤں، میں بھی آپ کی طرف سے ان کا مقابلہ کروں۔ وہ جنگ میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر نبرد آزمائی کی، اور اس کے بعد شہادت کا جام پی لیا۔ لوگوں نے خبر دی یا رسول اللہ جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا تھا مشرف بھائی اسلام ہوئے تھے وہ تو شہید ہو گئے حضرت اسود۔ نبی نے فرمایا اچھا، پہنچ گئے، ان کی لاشیں مبارک پر کھڑے ہو کر کے اور فرمایا اللہ اکبر، عمل قلیلا واجر کثیرا، یہ وہ ہے عمل تو تھوڑا ہے مگر اجر بہت پا لیا ہے۔ یہ حضرت اسود بتانا یہ ہے، دیکھیں تو صحیح، کیا نماز نہیں پڑھا، اتنا موقع نہیں کہ نماز پڑھ سکے، وہی کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، چلے جا رہے کہاں؟ بولے کہاں جا رہے ہیں؟ جنت۔ اور نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان جو لے آیا، کہاں جائے گا؟ بولے کہاں جائے گا؟ جنت۔ جنت میں۔ عمل میں کوتاہی، علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اور حوالہ دینے کے لیے ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ عمل میں کمی ہوگی، سن لیجئے، داڑھی مڈانے کی غلطی ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، اللہ نہ کرے، روزہ چھوٹ گیا، عمل میں کمی ہو گئی، اللہ مہربان ہے، بخش دے گا، بخش دے گا۔ اور اگر نبی کی محبت میں کمی آ گئی، اگر عشق رسول سینے سے نکل گیا، نبی کا گستاخ ہو گیا، اگر نبی کی توہین کر بیٹھی، وہابی ہو گیا یا دیوبندی ہو گیا، ایمان چلا گیا، تو سنو، زندگی بھر نماز پڑھے جہنمی ہے، زندگی بھر روزہ رکھے جہنمی ہے، ہر سال حج کرے جہنمی ہے، خوب زکات دے جہنمی ہے۔ پتہ چلا جنت میں نماز نہیں، نبی کی محبت لے جائے گی، سبحان اللہ، نبی کا عشق لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بتائیے رہا میں واقعہ کیا بتا رہا تھا، سبحان بات دوسری طرف آ گئی، مظہر اعلیٰ حضرت ہے، سبحان شیر بیش سنت ہے، مناظرہ ہو رہا ہے۔ سبحان۔ بات آئی کہ اشرف علی تھانوی نے جو لکھا ہے ایسا علم غیب، تو یہ ایسا تشبیہ کے لیے تو ہے، مگر تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے، تشبیہ من بعض الوجوہ ہے۔ اب اس کو اب سمجھ لیجئے، تشبیہ کا مطلب ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانا،
کہہ دیں ہم یہ کرسی اس کرسی کی طرح ہے، تو یہ ہوا تشبیہ دینا. کیا ہوا؟ بولیے، تشبیہ دینا. اب یہ کرسی ہر طرح سے اس کرسی کی طرح ہے، ہر طرح سے، ہر وجہ سے، ہر طریقے سے اس کرسی کی طرح ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ تشبیہ من کل الوجوہ. اور یہ کہیں کہ یہ کرسی اس کرسی کی طرح ہے، اب یہاں پر کہیں گے تو یہ تشبیہ من بعض الوجوہ، ہر طرح سے، سائز کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ اور چیزوں کمپنی کے اعتبار سے اس کی طرح ہے، مگر رنگ الگ ہے. یہ لال رنگ کی کرسی ہے، وہ پیلے کلر کی کرسی ہے. تو اب یہاں پر تشبیہ نہیں پائی جا رہی، ایک کمی پائی جا رہی ہے. تو یہ جو تشبیہ ہوئی اس کی طرح ہے، تو رنگ میں نہیں ہے، باقی اور چیزوں میں ہے. تو یہ تشبیہ من بعض الوجوہ ہوئی، وہ تشبیہ من کل الوجوہ ہوئی. اب اتنی بات آپ سمجھ گئے تو اب آگے بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. حضور مظہر اعلیٰ حضرت کے سامنے، شیر بیش اہل سنت کے سامنے دیوبندی مولوی ابراہیم راندیری تھا، اور اس نے یہ کہا کہ یہاں پر جو تشبیہ دی گئی ہے یہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے، تشبیہ من بعض الوجوہ ہے. یعنی نبی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ جانور بچے پاگل بھی اللہ کی مخلوق ہے. معاذ اللہ، ان نبی کے بھی آنکھ ناک کان ہے، ان کے بھی آنکھ ناک کان ہے. معاذ اللہ رب العالمین، وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اس طریقے کی جب اس نے بات کی کہ تشبیہ من بعض الوجوہ ہے، لہذا اس میں توہین نہیں ہے. جب یہ کہہ کر کے بیٹھ گیا مظہر اعلیٰ حضرت، شیر بیش اہل سنت، روحانی فرزند اعلیٰ حضرت، مناظر اعظم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، او مولوی ابراہیم راندیری سن، مولوی اشرف علی تھانوی کے چہرے کی کیا تفسیر، ایسا چہرہ تو کتے کا بھی ہے. مولوی اسماعیل دہلوی کی کان کی کیا تفسیر، ایسا کان تو کتے کا بھی ہے. مولوی قاسم نانوتوی کی ناک کی کیا تفسیر، ایسی ناک تو بلی کی بھی ہے. مولوی خلیل احمد امبیٹری کے دانت کی کیا تفسیر، ایسے دانت تو چوہے کے بھی ہے. جب اتنا کہنا شروع کیا تو آواز دینے لگا، کہنے لگا، ارے مولانا کیا کر رہے ہو، گالی بک رہے ہو، بلاؤ پولیس کو، یہ تو گالی دے رہے ہیں، ہمارے علماء کی توہین کر رہے ہیں، ہمارے مولویوں کی توہین کر رہے ہیں، اس میں توہین پائی جا رہی ہے. اب جب شور مچایا مناظرہ نہیں ہوگا، مناظرہ بند کرو. مظہر اعلیٰ حضرت کے پاس پولیس والے آئے، کیا ہو گیا، کیا آپ نے کہہ دیا؟ آپ 5 منٹ کا موقع دیجیے، ابھی بعد میں سمجھائے دے رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے، 5 منٹ کا موقع ہے. اتنا کہنے کے بعد مظہر اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، سنیو فتح مبارک ہو، سنیو فتح مبارک ہو. اب جب یہ سنا تو جیسے اور کسی نے پن مار دیا، کہا رے کیا گالی دے کے مناظرہ جیتیں گے، کیا گالی بک کر کے مناظرہ فتح کریں گے؟ پھر پولیس والوں سے کہا ان کو سمجھائیے، 5 منٹ دیجیے. 5 منٹ دیا. کیا بتائیے؟ کہا ابھی یہی مولوی صاحب ہیں، انہوں نے ہی ایک قانون بنایا کہ تشبیہ من بعض الوجوہ ہوگی تو توہین نہیں ہوگی، تشبیہ من بعض الوجوہ ہوگی تو توہین نہیں ہوگی، تشبیہ من کل الوجوہ ہوگی تو توہین ہوگی. تو میں نے اشرف علی تھانوی کے چہرے کو کتے کے چہرے کی طرح کہا ہے، تشبیہ دی ہے، مگر من کل الوجوہ نہیں دی ہے. میں نے اسماعیل دہلوی کے کان کو بندر کے کان کی طرح بتایا ہے، مگر من کل الوجوہ نہیں بتایا ہے، من بعض الوجوہ بتایا ہے. یہ بھی اللہ کی مخلوق، وہ بھی اللہ کی مخلوق، اس کے آنکھ ناک کان بھی گوشت پوست کے ہیں، اس کے بھی آنکھ ناک کان گوشت پوست کے ہیں. تو یہاں تشبیہ من بعض الوجوہ ہے. انہیں کا بنایا ہوا قانون تھا کہ ایسی جگہ توہین نہیں ہوتی ہے، تو انہیں ماننا چاہیے کہ یہاں توہین نہیں ہے، گالی نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے، انہیں تسلیم کرنا چاہیے. مگر یہ شور مچا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں توہین ہے، گالی ہے. تو اگر یہ بات ایسا کرے تو یہ انہیں اپنے مولویوں کے لیے گوارا نہیں، تو یہی بات ہمیں اپنے نبی کے لیے گوارا نہیں. انہیں ان کے مولویوں سے محبت ہے اور ہمیں مدینے والے آقا سے محبت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. صحابی حلاوی
وہابی حرامی دیوبندی حرامی حسینیت زندہ باد حسینیت وہابیت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات اب کیا ہے بتانا یہ ہے نبی کون ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں آج فتنہ کیا جا رہا ہے یہ صاحب ان پیر کے گستاخ ہیں یہ صاحب ان پیر کے گستاخ ہیں یہ صاحب ان کو نہیں مانتے ان کو نہیں مانتے ابے کسی کو نہ مانے اللہ کو مانے نبی کو مانے مسلمان ہے کسی کو پیر کا ماننا یہ ضروریات دین کا مسئلہ نہیں ہے ہاں پہلے ایمان والے بن جاؤ کیا ہے ایمان ایمان کیا ہے مسلمان کہنے کے لیے سب ہیں مومن کہنے کے لیے سب ہیں اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے سب ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ خوب لگایا جاتا ہے مگر کبھی اعلیٰ حضرت کی کتاب بھی دکھائی جاتی ہے مجھے یہ بھی تو بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت کا پیغام یہ ہے کہ جو چاہو اپنی مرضی سے کہہ دو آؤ پہلے بتایا جائے گا ایمان کس چیز کا نام ہے عقیدہ کسے کہا جاتا ہے پہلے ایمان تو سمجھاؤ ہی نہیں ایمان کس چیز کا نام ہے کیا ہمیں ماننا یہ ایمان ہے کہ ہمارے پیر کو ماننا کیا یہ ایمان ہے کہ ہمارے پیر داموں کو ماننا کیا یہ ایمان ہے نہیں ایمان کسے کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت بتائیں گے اعلیٰ حضرت نے کیا کیا زندگی بھر اعلیٰ حضرت کے پیر کوئی معمولی پیر نہیں تھے سمجھ رہے اعلیٰ حضرت کے پیر کوئی معمولی پیر نہیں تھے اللہ اکبر مارہرہ متحرہ جہاں نسلاً بعد نسل کئی قطب ہوئے وہ سیدنا سرکار آل رسول احمدی مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الاکابر جن کا لقب ہے وہ ہیں اعلیٰ حضرت کے پیر مگر اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو کہاں لکھا اعلیٰ حضرت نے مانو میرے پیر کو مانو میرے پیر کو مانو میرے پیر کو نہیں کیا پیغام دیا انہیں جانا انہیں مانا کسے نبی کو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے خریرہ تیرا کیا پیغام دیا اعلیٰ حضرت نے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مفتا دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی کیا پیغام دیا اعلیٰ حضرت نے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا پیغام دیا اعلیٰ حضرت نے وہ سرورے کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے کیا پیغام دیا اعلیٰ حضرت نے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا ہے صحابہ کو مانو اہل بیت کو مانو غوث اعظم کو مانو غریب نواز کو مانو اللہ کے ولیوں کو مانو مگر ان سب سے پہلے یہ سب کو مانا بھی کیوں جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے نبی کا پیغام دیا ہے عشق رسول کا پیغام دیا ہے یہ نبی کے ہیں صحابہ نبی کے ہیں اہل بیت نبی کے ہیں اللہ والے نبی کے ہیں نبی کی بارگاہ کے محبوب ہیں اس لیے ان سب کو مانا جائے گا مگر بات وہی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الاصول بندگی مستاجبر کی ہے تو آئیے میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی کتاب سے بتاؤں ایمان کسے کہتے ہیں سبحان بولے سنیں گے سبحان ابھی تو مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش اہل سنت کی نبیرہ معصوم ملت کے شہزادے حضور مفتی اعظم پیلی بھیت کی تقریر سماعت کرنی ہے وہ شیر کی دہاڑ بتایا نا جب یہ مناظرہ کو میں نے بتایا دیوبندیوں وہابیوں کے سامنے جو مناظرہ ہوا ان کے دادا حضور سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کا سورت کی سرزمین پر تب وہاں کے علماء نے دیکھا اللہ اکبر یہ ایسا بہادر ایسا شیر نر
یہ مدرسہ دیوبندیوں کا، مجمع دیوبندیوں کا، علاقہ دیوبندیوں کا، آج بھی جا کر کے دیکھ لیں وہاں دیوبندیت بھری پڑی ہے۔ ایسے ماحول میں جا کر کے انہی کی کتابیں دکھا کر کے انہی کو غلط ثابت کر کے جو شعر آ گیا اسے کہا جاتا ہے شعر پیش اہل سنت۔ تو اس وقت کتنے بڑے بڑے علماء مشائخ تھے، حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں انہوں نے محفل منعقد کی، جلسہ کیا، شعر پیش سنت کا استقبال کیا اور ان کو لقب دیا کہ آج سے یہ علامہ حشمت علی کے ساتھ شعر پیش اہل سنت ہے۔ تو یہ ہے ان کے پوتے آئے ہوئے ہیں، ان کے نبیر آئے ہوئے ہیں، پیر طریقت شہزادہ معصوم ملت، اور وہ معصوم ملت جنہوں نے پورے علاقے میں سنیت کی خدمات انجام دی ہے، لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کا چراغ جلایا ہے۔ پپرا ماہم شریف میں آستانِ مبارکہ ہے، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، وہ پیغام دیا تھا، لوگوں کو اپنا نہیں بلکہ نبی کا دیوانہ بنایا تھا، اہل بیت کا عاشق بنایا تھا۔ جب وصال ہوا تو ہر طرف سے پابندی لگ رہی تھی کہ آج 22 جنوری کی تاریخ ہے، لوگ ادھر کا سفر نہ کریں، ادھر نہ آئے، مگر معصوم ملت کا جنازہ شریف جب چلا ہے تو کہاں کی پابندی اور کہاں کا ڈر، کہاں کا خوف، پورے ہندوستان سے لوگ پہنچ گئے اور مجمع ایسا اکٹھا ہو گیا کہ لوگوں کی آنکھیں دیکھ کر کے خیرہ رہ گئی کہ معصوم ملت نے عاشق رسول بنایا تو دنیا ان کی عاشق بنتی ہوئی نظر آئی۔ ان کے شہزادے آئے ہوئے ہیں، ان کے لخت جگر آئے ہوئے ہیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے ایمان کسے کہتے ہیں یہ بتانے جا رہا ہوں، ہے نا؟ سنیں گے؟ بولیے سنیں گے؟ اب آپ کہیں گے یہ کون سی تقریر کر رہے ہیں، ہمیں پڑھانے بیٹھ گئے؟ ہاں، جلسہ گاہ یہ درس گاہی ہے، یہ تو کھیل کود تماشا کا اڈا کچھ جگہ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ مدرسہ تو ہے نہیں کہ آپ کتاب کھول کے پڑھا رہے ہیں، تو جلسے کا مقصد بتائیے کیا ہے؟ اب آپ کو ایمان نہیں بتائیں، اسلام نہیں بتائیں، دین نہیں بتائیں، اگر کسی ایک کو معلوم ہو کہ ایمان کس کو کہتے ہیں مجھے کھڑے ہو کر کے بتا دے، بتائے کوئی کسے کو کہتے ہیں ایمان؟ آج تو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، ان کو مانو ان کو مانو، ان کا گستاخ ہو گیا ان کا اس کا بائیکاٹ، اس کا بائیکاٹ۔ ارے پہلے ایمان بتاؤ، معصوم ملت نے یہی سبق دیا ہے، مظہر اعلیٰ حضرت کا یہی پیغام رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے یہی درس دیا ہے۔ سنائیں؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، سمجھ میں آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت مظہر اعلیٰ حضرت، پیغام مظہر اعلیٰ حضرت۔ سنیے، فرماتے ہیں سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کو ہر بات میں سچا جانے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کو ہر بات میں سچا جانے۔ بولیے زور سے بولیے، یاد کر لیجئے، ہر بات میں، ہر بات میں حضور کی حقانیت کو صدق دل سے ماننا ایمان ہے۔ نبی کی حقانیت کو سچے دل سے ماننا ایمان ہے، سچے دل سے ماننا ایمان ہے۔ جو اس کا مقر ہو اسے مسلمان جانیں گے، جبکہ اس کے کسی قول یا فعل یا حال میں اللہ و رسول کا انکار یا تکذیب یا توہین نہ پائی جائے۔ اور جس کے دل میں اللہ و رسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علاقہ تمام علاقوں پر غالب ہو، اللہ و رسول کے محبوں سے محبت رکھے اگرچہ اپنے دشمن ہوں، جو اللہ و رسول کے دوست ہیں ان سے محبت رکھے، غوث اعظم سے، غریب نواز سے، وارث پاک سے، صابر پاک سے، یا اور بھی ایسا آدمی جو ایمان والا سنی ہے تو اس سے بھی محبت رکھے اگرچہ اپنا دشمن ہو، دشمن بھی ہو تو اس سے محبت کرے۔
یہ ہے، مگر ہو کیا رہا ہے؟ آج زمین کے لیے لڑائی تو ہو رہی ہے، آج پیسوں کے لیے لڑائی تو ہو رہی ہے، آج دنیا کی دولت کے لیے لڑائی تو ہو رہی ہے، مگر جب کہا جائے کہ یہ وہابی دیوبندی گستاخ رسول ہے، ان سے دور ہو جاؤ، تو کہتے ہیں یہ مولانا لڑانے والا آ گیا، یہ لڑائی کروانے کے لیے آ گیا، یہ جھگڑا کروانے کے لیے آ گیا۔ ہم جھگڑا نہیں کرواتے ہیں، ہم تو نبی کی محبت بتاتے ہیں، شریعت کا پیغام بتاتے ہیں۔ نبی کو سچے دل سے ماننے کا نام ایمان ہے، نبی پر سب کچھ قربان کرنے کا نام ایمان ہے۔ ارے کس نبی کی بات ہو رہی ہے؟ ارے نبی کون نبی ہے؟ جانو تو صحیح، وہ نبی جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، سارے نبی تشریف لائے تو پیغام دیا، وہ آخری نبی جلوہ گر ہونے والے ہیں، وہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور جب وہ نبی اپنی والدہ کے شکم پاک میں تھے، بطن آقا میں تھے، تو حضرت آدم بھی آ رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں، حضرت نوح بھی آ رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں، حضرت حوا بھی آ رہی ہے، بشارت دے رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں، اے آمنہ مبارک ہو، تمہارے شکم میں جو بچہ ہے وہ معمولی بچہ نہیں ہے، وہ نبیوں کا سردار ہے، وہ رسولوں کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے۔ اور جب وہ نبی جلوہ گر ہوتے ہیں، دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تو وہ اور بچے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد روتے اور چلاتے ہیں۔ میرا نبی جب تشریف لاتا ہے تو فوراً اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے کہتا ہے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے مولا میری امت کو بخش دے، اے مولا میری امت کو بخش دے۔ پکڑو ان وہابیوں کو، پکڑو ان دیوبندیوں کو، یہ کہتے ہیں نبی 40 سال کے بعد نبی بنے۔ ارے میرا نبی اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم بھی نہیں بنے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان کہتا ہے 40 سال کے بعد بنے، ابھی پیدا ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ نبی نہیں ہوں گے تو امتی کس کا ہوگا؟ امتی کی دعا کر رہے ہیں، امتی کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ پتا چلا نبی بتا رہے ہیں ہم پیدا ہونے کے بعد نبی نہیں ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی ہے۔ اللہ، سبحان کون نبی ہے ہمارے نبی؟ کیا شان ہے ہمارے نبی کی؟ سچے دل سے مانو، نبی کی محبت کا نام ایمان ہے، عشق رسول کا نام ایمان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہمیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کون نبی ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لے آئے، استغفار کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ ایک دن خیال آیا کہ میں نے جب جنت میں آنکھیں کھولی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام اور لکھا ہوا تھا، تو اس وقت جو ہے میں نے جان لیا کہ یہی اللہ کا سب سے زیادہ پیارا بندہ ہے۔ فوراً اس نام کا یعنی ہمارے نبی کے نام کا وسیلہ دے کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا میری توبہ قبول فرما لے۔ اب جب یہ دعا کرتے ہیں آواز آتی ہے اے آدم تم نے کیسے جانا کہ یہ میرا محبوب ہے؟ حضرت آدم کہتے ہیں جب میں نے آنکھیں کھولی تھی جنت میں تیرے نام کے ساتھ یہی نام لکھا ہوا تھا، میں نے جان لیا سب سے زیادہ پیارا ہے تو کوئی اور نہیں، یہی محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے پیارے آدم تم نے بالکل صحیح جانا، اس نام کے وسیلے سے صرف تم نے اپنی دعا کی قبولیت چاہی ہے، اگر تم اس نام کے وسیلے سے پوری دنیا کی بخشش چاہتے تو میں پوری دنیا کو بخش دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آؤ میلاد النبی آؤ
لوگ کیا بتاتے ہیں؟ نبی کے بارے میں سیرت بیان کی جاتی ہے، نبی اس طرح چلتے تھے، نبی اس طرح مسکراتے تھے، نبی اس طرح لڑتے تھے، نبی اس طرح آرام فرماتے تھے، نبی کا جسم پاک اس طریقے سے۔ مگر ہاں یہ سیرت بیان کرنے والوں، یہ وہابی دیوبندیوں کو دیکھ لو، اور آج کے زمانے میں یہ دعوت اسلامی والوں کو بھی دیکھ لو، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ ارے سب سے بڑی سنت یہ ہے، نبی نے مسجد میں کھڑے ہو کر کے منافقوں کو مسجد سے باہر نکالا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو، داڑھی رکھنے والوں کو مسجد سے باہر نکالا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں نبی کی محبت نہیں تھی، تو مسجد سے وہابیوں کو نکالنا بھی یہ نبی کی سنت ہے۔ ساری سنتوں پر عمل ہوگا تو اس سنت پر بھی عمل ہوگا۔ بولیے عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے بے شک بے شک۔ پکے سنی بنو، پکے حسینی بنو۔ سبحان ہاں، نبی کی سیرت بیان کی جاتی ہے، نبی نے ایسا کیا، اپنی ان کو تکلیف دی گئی مگر انہوں نے معاف کر دیا، ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا۔ ماں کا یہ حق بتایا ہے، باپ کا یہ حق بتایا ہے، شوہر کا یہ حق بتایا ہے، بیوی کا یہ حق بتایا ہے، مگر آؤ نبی کی سیرت بیان کرنا ہے تو اس طریقے سے بیان کرو۔ میرا نبی کون ہے؟ میرا نبی وہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں تلواریں کم پڑ گئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تلوار نہیں ہے، نبی نے کھجور کی ٹہنی اٹھا کر کے دے دی، وہ ٹہنی تلوار کا کام کرتی ہوئی نظر آئی۔ یہ شان کس کی ہے؟ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ابو جہل ہاتھ میں کنکر لے کر کے آیا، یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نبی ہے تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی نے فرمایا ارے میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ کہہ دے میں کون ہوں۔ تو جب اس کی مٹھی سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ابو جہل کنکر کو پھینک کر کے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ میرا نبی وہ ہے جو کنکر سے کلمہ پڑھائے، میرا نبی وہ ہے جو کھجور کی ٹہنی دے دے تو تلوار کا کام کرتی ہوئی نظر آئے، میرا نبی وہ ہے جب گزرے تو پہاڑ سلام کرے، میرا نبی وہ ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں اونٹنی فریاد لے کر کے آئے، میرا نبی وہ ہے جانور آ کر کے میرے نبی کو سجدہ کرے، میرا نبی وہ ہے اشارہ کر دے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، میرا نبی وہ ہے اشارہ کر دے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، میرا نبی وہ ہے حضرت جابر کے گھر میں جا کر کے تھوڑے سے کھانے میں لعابِ دہن ڈال دے تو وہ تھوڑا سا کھانا ہزاروں لوگوں کے لیے کافی ہو جائے، میرا نبی وہ ہے کہ اگر کسی صحابی کی آنکھ باہر آ جائے لعابِ دہن لگا کر کے اندر رکھ دیں تو آنکھ صحیح ہو جائے، میرا نبی وہ ہے کہ کھاری کنویں کے اندر اگر لعابِ دہن ڈال دے تو پورا کا پورا پانی میٹھا ہو جائے، میرا نبی وہ ہے اگر ایک پیالے میں اپنے دستے مبارک کو ڈال دے تو پانی کا فوارہ جاری ہو جائے، اور ایک نہیں ہزاروں لوگ کے لیے کافی ہو جائے، ایک پیالہ دودھ اگر دے دے تو وہ 70 صحابہ کے لیے کافی ہو جائے، میرا نبی وہ ہے جو کہہ دے دن ہے تو دن ہو جائے، جو کہہ دے رات ہے تو رات ہو جائے۔ ارے یہی تک نہیں، جو خدا حلال کر دے میرا نبی اسے حرام بھی کر سکتا ہے، اور جسے خدا حرام کر دے میرا نبی اسے حلال بھی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یا رسول اللہ۔ اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا علی یا علی، سبحان کس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ سبحان، نبی کی شان کو دیکھو، سبحان، مگر ہاں یہی تک نہیں، نبی کی شان صحابہ نے دیکھی تھی، نبی کی عظمت کو صحابہ نے دیکھا تھا۔ سنو قرآن کہتا ہے، قرآن میں پہلے پارے کی آیت کریمہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے، معاذ اللہ۔
معاذ اللہ. مگر ہاں کہنا یہ ہے کہ وہاں کہا جا رہا تھا اے لوگ ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے. یہ قرآن ہمیں درس دے رہا ہے ایمان کیسے لانا ہے. جیسے صحابہ ایمان لا رہے ہیں ویسے ایمان لاؤ. جیسے صحابہ نے ابو بکر اسلام لائے ایمان لائے ویسے لاؤ. عمر فاروق جیسے ایمان لائے ویسے لاؤ. عثمان غنی جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ. مولا علی جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ. یا علی عباس عباس علمدار، یا علی عباس عباس علمدار، یا علی عباس عباس علمدار، یا علی عباس عباس علمدار. تم تم نے گندا ہولی کے علاوہ کیا کیا ہے؟ پاپا کے نام کے علاوہ کیا کیا ہے؟ یہ تو اشرف علی کی اولاد ہے. علی کا نام پاپا لگتا ہے لگتا رہے گا. علمدار، یا علی عباس عباس علمدار، یا علی عباس عباس علمدار، یا علی عباس عباس علمدار. ہم حشمتی وہ ہیں اور ہم سنی وہ ہیں کہ بقرعید کے اندر ہم ایک دانت بکرا بھی نہیں لیتے ہیں. ایک دانت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آمد مفتی اعظم پیلی بھیت شریف زندہ آباد. یا علی عباس عباس علمدار، یا علی عباس عباس علمدار. تشریف رکھیں اور حضور والا کے چہرہ زیبا کی زیارت کریں. سبحان اللہ. یہ ہیں آپ کے سامنے شیر ابن شیر ابن شیر. یہ ہیں آپ کے سامنے عالم ابن عالم ابن عالم، مفتی ابن مفتی ابن مفتی، بلکہ مفتی اعظم پیلی بھی شریف کے منصب پر ہے الحمدللہ. اور ان کے والد ماجد تھے جن کا منصب تھا مفتی اعظم پیلی بھی شریف. آج اس گدی پر اس جگہ پر اس منصب پر حضور والا ہے. حضرات گرامی یہ مقدس ہستی آپ کی بستی میں جلوہ گر ہے، لہذا بہت بہترین موقع ہے. اور یہ وہ ذات ہیں الحمدللہ کہ وہ خاندان ہیں کہ جن کو خریدنے کی بہت سے لوگوں نے کوششیں کی، لالچ دینے کی کوششیں کی، مگر انہوں نے یہی بتایا اور لوگوں کو پیغام دیا ہم اہل بیت کے ہاتھ میں اور نبی کے شہر میں بک چکے ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں خرید سکتی ہے. ان کا پیغام یہ ہے کہ تمہیں اگر ہمارے ساتھ آ کر کے حسینی بننا ہے تو بن جاؤ. ہم دنیا کو دیکھ کر کے بدلنے والے نہیں ہیں. تو یہ پیر طریقت رہبر شریعت مفتی اعظم پیلی بھیت شہزادہ معصوم ملت حضور علامہ مفتی محمد مہران رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی آمد ہو چکی ہے. بس اب حضرت جی کا خطاب آپ کو اور ہمیں سماعت کرنا ہے تو میں اپنی بات پوری کر دوں کہ ایمان نبی کو ماننے کا نام ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ نبی کے دشمنوں سے دور رہیں، یعنی نبی کی بارگاہ کے جو بے ادب اور گستاخ ہیں ان سے قطع تعلق رکھیں، تب آپ کا ایمان صحیح مانا جائے گا. صحابہ کی تاریخ میں بہت سارے واقعات ملیں گے. باپ اگر گستاخ ہے صحابہ نے چھوڑ دیا، ماں اگر گستاخ ہے صحابہ نے چھوڑ دیا، بیٹا اگر گستاخ ہے لات مار کر کے باہر کر دیا. کئی جنگ کے موقع پر ایسا بھی ہوا ہے، سامنے باپ ہے مقابلے میں بیٹا ہے، کہیں سامنے چچا ہے مقابلے میں بھتیجا ہے، کہیں سامنے مقابلے
मुकाबले में मामू है, इधर भांजा है, मगर ये नहीं देखा कि ये मेरा रिश्तेदार है, बल्कि ये देखा कि नबी का गुलाम है या नहीं है। अगर यही तेवर रहेगा तो तुम कादरी भी हो, बरकाती भी हो, रजवी भी हो, हशमती भी हो, हुसैनी भी हो, और अगर ये तेवर नहीं है सबसे मिलोगे जुलोगे, वहाबियों से, देवबंदियों से, राफिजियों से, नासिबियों से, खारजियों से, तो न कादरी हो, न बरकाती हो, न रजवी हो, न नूरी हो, न हसमती हो, न मुशाहिदी हो, बल्कि ये कहा जाएगा कि तुम शैतान बन गए हो। वहाबियत को लात मारना होगा, देवबंदियत को ठुकराना होगा। और सुनो, कोई मौलवी मुफ्ती बताए या ना बताए, है ना, लोग माहौल देख करके बोलते हैं ये वो घराना है जो माहौल को बदल करके हुसैनी माहौल बना दिया करता है। ये वो लोग हैं कि चले कहा जाता है यहाँ अगर आए तो गोलियां चल जाएंगी, तो फरमाते नहीं आना होगा तब भी आऊंगा। हाँ, ये वो घराना है। कोई दावा कहता, चैलेंज करता है कि यहाँ बड़ा माहौल खराब है, वहाबी का वाह ना बोले, देवबंदी की दाल ना बोले, दर्द ना करे, ये ना बोले, वो ना बोले। फरमाते जो मना करेगा तब तो वही बयान होगा, इसलिए कि हम हुसैन के गुलाम हैं और हुसैनी सच्चे हैं। वो हलवा खोर मजनू और होंगे जो ये देख करके डर जाएंगे ये हशमत अली का घराना है, शेरे पेशे सुन्नत का घराना है। शेरे पेशे से सुन्नत वो है, मुनाजरा करते गए करते गए करते गए करते गए, नौबत ये आई वहाबियों को जवाब न मिला। इसी बाराबंकी के अंदर मज़हर आला हजरत को पान में जहर दे दिया, जहर खाना तो गवारा कर लिया, मगर वहाबियों से हाथ मिलाना गवारा। ये उनके दादा थे और ये पोते आए हुए हैं। वही रंग है, वही ढंग है, वही तरीका है, वही अंदाज है, वही तेवर है और वही पैगाम है। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। तो इसलिए हजरात, अभी आप हजरत का खिताब समाप्त करेंगे, बस एक बात मैं आपके सामने कह दूं और गुजर जाऊं कि इन इतने बड़े महफिल में, इतने लोगों में जो लोग अभी किसी पीरे कामिल से मुरीद ना हो, वो इस मौके को बिल्कुल हाथ से जाने ना दें। इंशाअल्लाह हजरत के खिताब के बाद सलाम से पहले मुरीद फरमाएंगे। जो लोग मुरीद नहीं है मुरीद हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और ये वो घराना है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसे देखो वो एक अल्लाह का मुक़द्दस वली अलग रंग में नजर आता है। हुजूर मज़हर आला हज़रत तो मज़हर आला हज़रत, उनके बड़े शहजादे मुशाहिदे मिल्लत, उनकी करामत देखो विशाल के बाद आंखें खोल रहे हैं। उन मशहूदे मिल्लत अभी ये डोकम शरीफ की सरजमीन पर जलवागर हैं। 1 साल का वक्त गुजर गया मगर बिशारत दे रहे हैं मुझे कब्र से निकालो, डोकम ले चलो। अल्लाहु अकबर। ये उनके कौन है? ये बड़े अब्बा हैं इनके, और उसी के हुजूर अस्करिये मिल्लत हैं, वो अल्लाह के मुक़द्दस वली हैं। और इनके वालिद हुजूर मासूम मिल्लत है। जनाजा शरीफ चला आ रहा है, ताजिया शरीफ साथ में है, ताजिया शरीफ नीचे है, जनाजा शरीफ ऊपर है। अब जनाजा शरीफ में हरकत होने लगी, जुम्बिश होने लगी। अब उसके बाद लोग परेशान हुए, ये मामला क्या है? जब जनाजा शरीफ को नीचे रख दिया, लिटा दिया गया, अब उसके बाद ताजिया शरीफ को वहीं रख दिया गया, तब ख्वाब में तशरीफ ला करके फरमाते अपने शहजादे के, हुजूर फराने मिल्लत के, फरमाते बेटा हुसैन पाक का रोजा नीचे था, मैं ऊपर कैसे रहता? अल्लाह अकबर। विसाल के बाद भी ये अदब सिखा रहे, उनके शहजादे हैं। अल्लाह अकबर। शेर हिंदुस्तान के भतीजे हैं। अल्लाह अकबर। नासिर मिल्लत के भतीजे हैं। यानी पूरा घराना देखे, इनके वालिद देखे, इनके चचा को देखे, इनके बड़े अब्बा को देखे, मजले अब्बा, सब अल्लाह के मुक़द्दस वली नजर आ रहे हैं, सबकी करामतें नजर आ रही हैं। और ये जलसा करवाने वाले ये हुसैन भाई हैं, ये सलीम भाई साथ में हैं, ये शेर हिंदुस्तान के गुलाम, इन्होंने करामतें देखी है शेर हिंदुस्तान की। तो हम ज्यादा तफसील में नहीं जाते, बस इतना बता देते हैं कि ये वो घराना है, इनका दामन थाम लिया, इनसे मुरीद हो गए तो समझ लो मज़हर आला हजरत से हो गए, यानी उनके वास्ते से आला हजरत के मुरीद हो गए, उनके वास्ते से गौसे आजम तक सिलसिला पहुंचा, उनके वास्ते से मौला अली तक पहुंच गए तो नबी तक पहुंच गए, और जब नबी तक पहुंच गए तो खुदा तक पहुंच गए। ये सिलसिला वहां तक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा जो लोग अभी किसी पीरे कामिल से मुरीद नहीं होंगे
بہت بہترین موقع ہے انشاءاللہ خطاب کے بعد سلام سے پہلے حضرت مرید فرمائیں گے، آپ حضرات مرید ہوں گے، وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم۔